السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا قولی صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ ہے اور اسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اضحیٰ کے معنی قربانی کے ہوتا ہے، چونکہ اس عید کے اندر قربانیاں کی جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اور اپنے یہاں لوگ اس عید کو بقرہ عید بولتے ہیں، تو شاید گجراتی لوگ بکرا کہہ کر کے گوٹ بکرا مراد لیتے ہوں گے، اور حقیقت میں وہ بقرتن سے ہے، اس کا معنی کاؤ کے ہوتا ہے، گائے کی قربانی۔ مگر انڈیا میں تو اب وہ کاؤ مسئلے میں چلی گئی ہے، اس لیے لوگوں کے دماغ سے وہ کاؤ نکل گئی ہے، اس لیے بکرا کے معنی لوگ بکرا ہی لے رہے ہیں، یعنی گوٹ کی قربانی، چونکہ اب وہی ایزی رہ گئی ہے ملک کے پرابلم کی وجہ سے۔ حالانکہ ایک جانب وہی لوگ منع کرتے ہیں اور پھر وہی لوگ دوسرے جانب اس کو سستے داموں میں لے کر کے کاٹ کے دوسرے ملکوں میں سپلائی کرتے ہیں۔ تو ہندوستان میں بیف کا بزنس جو ہے وہ دنیا کے دوسرے یا تیسرے نمبر پر جاتا ہے، جو وہ پوری دنیا میں سپلائی کرتے ہیں کاؤ کا میٹ، اور ملک میں لگاتے ہیں پابندی تاکہ کوئی ادھر خرید نہ سکے، تو مجبور جو آدمی مالک ہے وہ سستے میں بیچ دے گا، تو یہ لوگ دنیا کی مارکیٹ میں زیادہ پیسہ بنا سکے، تو اس کا یعنی اپنے پیسے بنانے کی وجہ سے انہوں نے پورے ملک کے مسلمانوں کو پرابلم میں ڈال دیا ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، کاؤ کے ذبح کرنے پر انسان کے ذبح کرنے کے برابر سزا رکھی ہے کہ اتنا ہی سال جیل میں رہنا پڑے گا جتنا کہ ایک آدمی کے مرڈر سے آدمی کو جیل میں رہنا پڑے گا۔ تو یہ ظلم کا قانون ہے، چلو ایک حد تک چلتا ہے، چونکہ ہم ہی لوگ ظلم کر رہے ہیں تو تھوڑی سزا ہم لوگوں کو دوسروں کی طرف سے مل جاتی ہے۔ اگر ہم ظلم سے نکل جائیں تو پھر دوسرا بھی ہمارے اوپر ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء علی غیر محلی، یعنی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پر رکھ دیں، یعنی جو اس کی مناسب جگہ ہے۔ جیسے ٹوپی ہے، سر پہ رکھنے کی جگہ ہے، اب میں اس کو نکال کے امامہ نیچے رکھوں اور میرا پاؤں اندر رکھوں، تو آپ لوگ کہیں یار مولانا صاحب کیسے ہے، وہ امامہ سر کی جگہ ہے اور اس کے اوپر پاؤں رکھ رہے ہیں، تو آپ خود افسوس کریں گے۔ جوتا پاؤں میں رکھنے کی جگہ ہے، شوز، اور میں اس کو اٹھا کے سر پہ رکھ کے گھوموں تو آپ کہیں گے مولانا صاحب کا دماغ چلا گیا ہے، ہاسپٹل میں بھیجنے کی ضرورت ہے، یہ شوز پاؤں میں رکھنے کی چیز وہ سر پہ رکھ کے کیوں چل رہے ہیں؟ تو ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کو وہ دو تو سب صحیح ہے۔ میں پاؤں میں پہنوں شوز تو آپ کے دماغ میں بھی نہیں آئے گا سب صحیح چل رہا ہے، ٹوپی سر پہ رکھوں تو آپ کے دماغ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ صحیح چل رہا ہے، مگر الٹ دوں تو آپ کا دماغ بھی میرے بارے میں الٹ جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ میں نے ظلم کیا۔ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں ظلم کا معنی صرف ٹریولنگ، اور اسلام میں ظلم کا معنی ہوتا ہے جس کا جو درجہ ہے اس درجے سے اس کو اٹھا کر کے غیر مناسب جگہ پر رکھ دیا جائے تو اس کو بھی اسلام میں ظلم کہا جاتا ہے۔ اب آپ خود غور کرو، وہی میں بار بار آپ کو جمعہ کے بیان میں بھی یہی تنبیہ کرتا ہوں کہ ایک چیز میں تو ہم ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں اور دوسری چیز میں اسی خیال کو نکال دیتے ہیں۔ یہ اپنے چوائس کا اسلام ہے،
اس سے کامیابی کبھی نہیں ملتی ہے جب تک اللہ اور رسول کی چوائس کو درمیان میں نہ لایا جائے. صرف دکھلاوا اور بہکاوا ہو سکتا ہے، وہ حقیقت اسلام نہیں بن سکتا ہے. تو اب غور کرو کہ بھائی ہم کتنی چیزوں کو اس کی جگہ پر سے اٹھا کر کے دوسری جگہ پر رکھ رہے ہیں. یہ سب ظلم ہی ظلم ہے. تو یہ ظلم کی سزا ہم کو ملتی ہے تو اکثر وہ کافروں کی طرف ہی سے سزا دلائی جاتی ہے. چونکہ مسلم سزا دے گا تو مسلم مجرم بن جائے گا، تو مسلم کو نہیں رکھا جاتا ہے. عام طور پہ دنیا میں آپ جتنے بھی یعنی پچھلی تاریخوں سے لے کر کے آج تک کی تاریخوں کو دوہرا لو جس میں مسلمانوں پر ظلم ہوا. کتنے زمانے میں تو ایسا ظلم ہوا ہے کہ پورے پورے شہر کاٹ دیے گئے، ایک ایک بچے کو سلامت نہیں رکھا گیا، اور صرف مسلمانوں کی باڈیوں کو جلا دیتے تھے اور ان کے سروں کو صرف گننے کے لیے رکھتے تھے. تو فرمایا گیا کہ یہ چنگیزیوں نے اور ہلاکوں نے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا تو ان لوگوں نے سروں کا پہاڑ بنایا تھا، ماؤنٹین بنایا، صرف دکھانے کے لیے کہ ہم نے اتنے مسلمانوں کو ذبح کر دیا. نن مسلمین تھے، اور پھر بعد میں انہی میں اسلام آیا، اور جن لوگوں نے مسلمانوں کو ذبح کر دیا تھا وہی قوم مسلمان بن کے اس جگہ پر پھر اسلام شروع ہو گئی. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ ظلم کرو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اگر تم منہ پھیرو گے، اگر لوگ منہ پھیریں گے تو ہم ان کی جگہ پر دوسری قوم کو بدل دیں گے. یہ قرآن پاک میں آیا ہے. یعنی اللہ کے حکم سے تم انحراف کرو گے، الگ ہو جاؤ گے تو اللہ ڈھیل دے گا اور مہلت دے گا اور مہلت دے گا. مگر تم حد سے بڑھ جاؤ گے تو فرمایا گیا ہے کہ پھر ایسی صورت میں اللہ دوسری قوم کو لا کر کے تمہیں نکال دے گا. یعنی وہ قوم آ کر تم پر ظلم کرے گی، تمہیں ٹوٹل ختم کر دے گی، اور اس کے بعد وہی مسلمان ہو کر کے اسلام پھر انہی سے چلے گا. اور ایسا ہوا. تو ظلم کے لیے کافروں کا انتخاب ہوتا ہے، چونکہ اس کو تو جہنم میں جانا ہی ہے. وہ ظلم کرے تب بھی جائے گا، نہیں کرے پھر بھی جائے گا. تو پھر ایسے لوگوں کو ظلم کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. ابھی دنیا میں مسلمانوں پر ہر طرف ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے. ہمارے ملکوں کو تباہ کر دیا گیا، قوم مسلم کو بزنسز سے ہٹانے کی مکمل کوشش کی گئی، اور لوگوں کو بے گھر بنا دیا گیا، راستے میں لا کر کے کھڑا کر دیا گیا. ایک جانب وہی ہمیں مارتے ہیں اور دوسرے جانب وہی آ کر کے ہم کو کھانا کھلاتے ہیں. تو ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، مگر میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کے توڑنے والا وہی ہے جو مجھے کھانا کھلا رہا ہے. میں نے خود ہندوستان کی تاریخ پڑھی کہ جس میں ہندوستان آزاد ہوا تو آزادی کی تحریک کیوں چلائی گئی، کیا ضرورت تھی کہ وہ ملک دوسرے کے ملک سے لے کر کے پھر اس کو یعنی آزادی میں لایا گیا. تو اس کے پیچھے کی جو ظلم کی داستان ہے نا، آپ پڑھو تو شاید آپ خون کے آنسو رو گے کہ اس قدر یہ لوگ ظلم کر رہے تھے کہ لوگوں کو جن کے پاس میں کچھ نہیں تھا ان کو مجبور ہو کر کے وہاں سے نکلنا پڑا. تو خود ان کی ہسٹری میں نے جا کر کے اس پہ غور کیا تو ان لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم ہندوستان پر کیسے قابض ہوئے اور لوگوں کے دل میں ہم نے اپنا ٹرسٹ کیسے پیدا کیا کہ لوگ ہمیں سپورٹ کرے اور اپنے لوگوں سے نکل جائے. تو کہتے تھے کہ ایک جانب ہم پیسہ دے کر کے ایک پارٹی بناتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک آدمی کے مارنے کا اتنا پیسہ، ہاتھ پاؤں توڑ دینے کا اتنا پیسہ، سر پھاڑ دینے کا اتنا پیسہ، سب پر ہم نے پیسے مقرر کیے. اور اس کے بعد میں ایسے گروپ بنائے ظلم کرنے والوں کے کہ ان کو صرف یہی آرڈر ہوتا تھا کہ فلاں گاؤں میں جاؤ اور جا کر کے جو بھی ملے وہ کسی کا ہاتھ توڑ دو، کسی کا پاؤں توڑ دو، کسی کا سر پھاڑ دو. کوئی مر جائے تو مر جائے، جیے گا تو پھر کیا کریں گے؟ کہا تمہارا کام ہے مار کے ہٹ جانا، تمہارا پیسہ تمہیں مل جائے گا. پھر ہم لوگ جائیں گے اور جا کر کے وہاں ہاسپٹل قائم کریں گے اور جن لوگوں کو لگا ہے ان کا علاج ہم لوگ کریں گے. کہ ایسا کیوں کرو گے؟ ایک جانب مارو گے، دوسری جانب علاج کرو گے. کہتے کہ ایسا کریں گے تو مارنا تو ہم نے تم کو پیسہ دے کر کے کیا نا، تو تم نے مارا، ہم تو ان کا علاج کر رہے ہیں. تو وہ قوم سمجھے گی کہ ہم غلط نہیں ہیں
ہم تو بہت مرسی کرنے والے ہیں کہ دیکھو تم کو تمہاری قوم نے مارا تو ہم تو تمہارا علاج کے لیے پہنچ گئے. اس طرح سے پورے انڈیا کو تباہ و برباد کر دیا گیا, تمام بادشاہوں کو آپس میں لڑا دیا گیا, اور اس کے بعد میں ظلم کے ساتھ میں حکومت قائم کی گئی. تب چل کے ان لوگوں نے چاہا کہ ہم لوگ اس سے الگ ہو جائے, تو کچھ بھی نہیں تھا, مکان وغیرہ سب ٹوٹ گئے تھے, اکثریت ختم ہو گئی تھی, مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر کے اپنے ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی. اور اس آزادی میں وہابیوں کا کوئی حصہ نہیں. حالانکہ ابھی چونکہ حکومتوں میں جو آگے جاتا ہے انہی کی مانی جاتی ہے نا, تو ان لوگوں نے کنٹرول کر لیا. پھر اب ہندوستان میں کوئی بھی حکومت وائز اسلام کا مسئلہ ہوتا ہے نا, تو ہمارے سنیوں کو بریلیوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں, چونکہ کسی فیلڈ میں ہے ہی نہیں. ہم تو صرف جھنڈا لہرا کر کے ربیع الاول کو جھنڈا لہرا دو, پھر سمجھتے ہم تو عاشق رسول ہے, آگے کچھ کرنا ہی نہیں. تو ہمارا وجود ختم ہو گیا, علم کے نام پر ختم ہو گیا, اداروں کے نام پہ ختم ہو گیا, پبلک لیول پہ ختم ہو گیا. پبلک لیول پہ کام وہی لوگ کر رہے ہیں اور لوگوں میں جا کے وہی کام کر رہے ہیں, حکومت کے لیول پہ وہی کام کر رہے ہیں. ابھی دین کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا تو دارالعلوم دیوبند ہی کو پوچھا جاتا ہے, اور ہندوستان کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس میں بھی مشورہ لینا ہو تو دارالعلوم دیوبند ہی سے لیا جاتا ہے, ہم لوگوں سے نہیں لیا جاتا, چونکہ ہمارا کام ہی وہ نہیں ہے, وہ اس فیلڈ میں جاتے ہی نہیں نا. ہمارا تو وہی کام ہے کہ بس وہ جھنڈے لہرا دو, ہم تو عاشق رسول ہے, ہو گیا, اس کے آگے کچھ کرنا ہی نہیں. تو ہم لوگوں نے اپنا وجود ہر جگہ سے ختم کر دیا. اور ٹوٹل یہ دیکھا جائے تو مسلمانوں نے پوری دنیا کے نام پر اپنے وجود کو ختم کر دیا ہے, چونکہ ایک دوسرے کی ہیلپ میں نہیں رہے, ایک دوسرے کو ختم کرنے میں رہے. تو جو قوم ختم کرنے کا ارادہ لے کے چلتی ہے تو اللہ آپ کے گمان کے ساتھ میں ہوتا ہے. آپ بنانے کا ارادہ کرو تو اللہ بنانے کے اسباب تمہارے لیے پیدا کر دے گا, اور تم توڑنے کا سبب لے کر کے چلو تو اللہ تمہاری نیت کے مطابق توڑنے کے اسباب پیدا کر دے گا. انا بظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. تو اچھا گمان کرے گا تو میں تیرے لیے اچھے فیصلے کر دوں گا, تو برا گمان کرے گا تو تیرے لیے برے فیصلے ہو جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ میرے کنٹرول میں بھی اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے. میں چاہوں تو اچھا بھی کر سکتا ہوں اور میں چاہوں تو برا بھی کر سکتا ہوں, مگر میں کیوں برا چاہوں؟ اگر ہم برا چاہیں گے تو برا ہوگا. تو ہم لوگ ایسا ہی چاہ رہے تھے نا, تو اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. عزائم بدلو, ارادے بدلو, اللہ کے ساتھ میں ایسے عزائم اچھے ارادے لے کر کے جاؤ تو اچھائیوں میں اللہ آپ کو آگے بڑھائے گا اور اچھائیوں میں کامیابی عطا فرمائے گا. تو اس طرح سے ظلم ہوا, دوسری قومیں ہماری جگہ پر آ گئی, پھر سب اٹھے. تو مسلمانوں نے اس میں خاص کر کے سنیوں نے بہت ٹاپ کے علماء, فضل خیر آبادی, مفتی عنایت کاکوری, یہ وہ ہیں کہ مفتی عنایت صاحب اتنے بڑے عالم دین تھے کہ جب ان کو کالے پانی کی سزا دی گئی صرف جہاد کا فرض ہونے کا فتویٰ دینے کی وجہ سے, تو وہاں کچھ تھا نہیں رہنے کے لیے, چونکہ وہ تو یعنی اندر لے جا کر کے آئرلینڈ کے اندر جیل بنی ہوتی ہے, وہاں رکھتے ہیں, وہاں سزا دی جاتی ہے, نہ ادھر نکل سکتے نہ ادھر نکل سکتے. انہوں نے کیا کیا کہ میں تو اب مرنے جا رہا ہوں, چونکہ تب تو ہمیشہ کی سزا نکلنا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے علم السیگا نام کی کتاب ہے جو دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے, عربی گرامر کی عظیم کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے علم صرف میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو کوئلے ہوتے ہیں نا, کوئلہ, اس سے بھی لکھا جاتا ہے, انہوں نے جیل کی وول کے اوپر پوری علم السیگا لکھی, اور اس کے بعد یہ لکھا کہ میں تو یہاں سے مر جاؤں گا, لیکن اگر کوئی مجھ پر کرم کرنے والا ہو تو میری لکھائی کو ختم نہ کر دے, اسے نقل کر کے اسے کتابی صورت میں بدل کے دنیا کے سامنے لائے, میں جاتے ہوئے اپنے علم کا فائدہ عوام کو پہنچا کر کے جا رہا ہوں. آج بھی وہ کتاب دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے, سب کے وہاں علم السیگا نام کی, سب جانتے ہیں کہ علم صرف میں سب سے اوپر درجے کی کتاب ہے علم السیگا. جبکہ ان کے پاس میں کوئی کتاب نہیں تھی, تو کتنا نالج ہوگا, کتنا علم رہا ہوگا کہ جس میں ورڈز کے زیر زبر پہ بات کی گئی ہے کہ اس ورڈ پر کیا آئے گا, اس کا وزن کیا ہوتا ہے, اس کا اسکیل کیا ہوتا ہے. ان سب کو سو ڈیفیکلٹ, قانون یاد رکھنا آسان ہے لیکن زیر زبر ورڈ کے ساتھ بھی یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. انہوں نے وہ کتاب اس جیل کے اندر لکھی. حضرت علامہ فضل خیر آبادی
جو ہمارے سنیوں کے وہ عالم ہیں کہ جنہوں نے علم منطق اور فلسفہ پر ایسی کتابیں لکھی کہ جو دارالعلوم کے اندر بھی نیچے لیول پر نہیں، ہائی لیول پر پہنچا کر کے وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے نیچے سمجھ کی باہر کی بات ہوتی ہے، وہ کتابیں انہوں نے لکھی ہے۔ مگر ہمارے ان علماء نے جب جہاد کے فرض ہونے کا فتویٰ دیا تھا تو انگریزوں نے ان کو ایسی سزائیں دی کہ اسی سزا کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ تو سنیوں نے سب سے زیادہ حصہ اس قربانی میں دیا تھا، مگر بعد میں ہم نے اس فیلڈ میں کوئی کام نہیں کیا تو سب کچھ ہمارے پاس سے چلا گیا، دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا جو انگریزوں کے ساتھ مل کے کام کرتے۔ اشرف علی تھانوی کو اس زمانے میں 600 روپیہ، اس زمانے جس وقت ٹیچر کی تنخواہ جو ہے نا وہ 15 روپیہ 20 روپیہ تھی ہندوستان میں، اس وقت اشرف علی تھانوی کو مہینے کا 600 روپیہ تنخواہ ملتی تھی انگریز کی طرف سے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ 600 روپیہ تنخواہ اس زمانے میں مہینے کی جو لاکھوں روپے کے برابر ہوتی اس زمانے کے، کیوں دی جا رہی تھی؟ آخر ان کو تنخواہیں پہنچانے کا حاصل کیا تھا؟ کیوں بریلیوں کو نہیں دی گئی؟ کیوں بریلیوں کو تنخواہوں سے نہیں نوازا گیا؟ اس لیے کہ بریلوی اس بات کے قائل تھے کہ نہیں، ہندوستان پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو فریڈم دیا جائے، اس کو آزاد کرایا جائے۔ تو یہ نہیں کہ صرف ہندو مل کے مسلمانوں کے اوپر انہوں نے جہاد کے فرض ہونے کا فتویٰ دیا کہ اب کے بعد کوئی گھر میں بیٹھا رہے گا اور ہندوستان کی آزادی کے لیے وہ باہر نہیں نکلے گا تو وہ عند اللہ بھی مجرم قرار دیا جائے گا، تب فرض کا فتویٰ ہوتا ہے۔ یہ فتویٰ دیا تب چل کے پوری قوم دنیا میں باہر آئی، مسلمان بھی باہر آئے، سب نے قربانیاں دی، ہندوستان کو آزاد کرایا۔ اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہوگا، مسلمان کا نہیں ہوگا۔ اگر مسلمان کی یہ قربانیاں جہاد کے فرض کے فتوے سے نہ ہوتی تو ہندوستان کو آزاد نہ کیا جاتا۔ مسلمانوں نے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں اور آج ہر مسئلہ ہمارے خلاف کر کے ہم لوگوں کو للکارا جا رہا ہے، مگر یہ تھوڑے دن کے لیے ہم صحیح ہو جائے نا، مساجد کو آباد کرنے والے بن جائے نا تو ہر مسئلہ خود ہی صحیح ہو جائے گا۔ مگر جب تک مسلمان مسجد کو آباد نہیں کرے گا، وہ باہر نکل کے کچھ بھی کر لے جائے، اس کا کچھ بننے والا نہیں۔ میں اوپنلی کہہ رہا ہوں، جو کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب بھیجتا ہے نا، ارادہ کر لیتا ہے کہ اس بستی کو تباہ کر دینا ہے، فرشتوں کو آرڈر بھی مل جاتا ہے کہ اس بستی کو تباہ کرنا ہے۔ پھر فرشتے نیچے آتے ہیں نا تو صبح میں بھی آتے ہیں، عصر کے وقت بھی آتے ہیں، روزانہ رجسٹر ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ دیکھا ہے کسی جگہ پر رجسٹر ہوتا ہے؟ مسجد میں آتے ہو تو رجسٹر ہر نماز پر ہوتا ہے، فرشتے وہی کھڑے رہتے ہیں دروازے پر، کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے، تمہارا تمہارے باپ کا نام، تمہارا تمہارے باپ کا نام، خاندان کا نام، جو پہچان ہوتی ہے مکمل لکھا جاتا ہے ہر نماز کے وقت، پانچوں نمازوں میں۔ وہ فجر میں آتے ہیں، وہ ظہر اور عصر تک رہتے ہیں تو وہ فجر ظہر اور عصر 3 نمازوں کا لکھتے ہیں۔ پھر دوسرے جو عصر کے وقت آ جاتے ہیں وہ مغرب اور عشاء لکھتے ہیں، پھر اللہ کے پاس میں اس رجسٹر کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے مولا تیرے اس بستی میں اتنے مسلمان تھے اور ان میں صرف اتنے لوگ تیری مسجد کے اندر آئے تھے۔ روزانہ 5 وقت کا رجسٹر ہوتا ہے۔ یہ حدیث کہہ رہی ایک نہیں ہے، صحاح کی لاکھوں حدیث ہے اس پر شاہد ہے۔ اور دوسرے مسائل ایسے ہیں کہ جس کو پروف کرنا پڑتا ہے، یہ وہ مسائل ہے جس کو پروف کرنے کی کوئی حاجت نہیں، ہر جگہ پر یہ حدیثیں بھری ہوئی ہیں۔ 5 وقت رجسٹر ہوتا ہے، کون آیا کون نہیں آیا، اور فرشتے لے کر کے خدا کی بارگاہ میں روزانہ پیش کرتے ہیں کہ میرے مولا بستی میں اتنے مسلمان ہیں، سے اتنے آئے اور اتنے نہیں آئے۔ تب اندازہ لگاؤ کہ یہاں تو کچھ مسجدیں اس ملک کے اندر ایسی ہے کہ جس میں فجر میں امام اور مؤذن ہی ہوتا ہے، باقی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ میں کٹھیاور میں گیا تھا، وہاں وہابیوں کا نام بھی نہیں سنا گیا ہے، ابھی بھی نہیں ہے، بہت کم ہے وہاں سے، سنی ہے، مگر کیسے سنی؟ وہی اپنا کھانے جھنڈے والے سنی، جھنڈے لہرا دو ہو گیا، اس کے آگے ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ میں وہاں گیا ایک مسجد میں تو وہاں کے امام صاحب ہمارے یہاں کے تھے تو کہتے ہیں کہ میرے گھر مہمان آئیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ادھر پڑھاتا تھا، میں گیا ان کے یہاں مہمان، تو ظہر کی اذان، یہ دین کی نماز، فجر میں تو چلو مانا کہ سب سوتے ہی ہیں، قربان نیند کو بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیا اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ قربان کریں گے؟ جو نیند کو قربان کرنا نہیں چاہتا ہے، جبکہ اذان میں اضافہ کیا گیا کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو نیند کے لیے سوتا رہ جائے اور رب کے حکم کو چھوڑ دے۔ تو فجر کی اذان میں اس لفظ کو بڑھایا گیا
کہ نیند کو قربان کر اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جا. ہم تو نیند کو قربان کرنا نہیں چاہتے ہیں. کیا جان کو قربان کریں گے, کیا مال کو اس کے نام پہ قربان کریں گے, اور پھر بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں گے. بس یہی ایک تماشا ہے جو دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. میں وہاں گیا تو وہاں محرم کیسے مناتے معلوم ہے؟ اگر تم وہاں محرم میں تازیوں کے خلاف فتوا دے رہے ہو تمہیں کل کر دیں گے, قتل کر دیں گے کہ یہ امام حسین کا مخالف ہے, اور جو چاہے سب کچھ ہو جاتا ہے وہاں تازیوں کے نام سے. ربیع الاول میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, لاکھوں کروڑوں کے خرچے ہوتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ سنی سی ربیع الاول کا خرچہ جوائنٹ کر دے نا تو جتنے ہمارے ہندوستان کے ادارے ہیں نا وہ مسلمانوں کے اتنے پیسے سے چل جائے, زکات بکات لینے کی ضرورت ہی نہیں, انہی پیسوں سے چل جائے. مگر پتہ نہیں ہے لوگوں نے سکھایا یا بدعقیدہ لوگوں نے ہمارے اندر ڈالا کہ سنیوں کو ایسی چیزوں میں ڈال دو کہ سارے پیسے ان کے ادھر ہی چلے جائے تو اللہ کے دین کے نام پر کچھ آئے. لاکھوں کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے اور مدرسے بیکار جا رہے ہیں, کتنے تو بند ہو رہے ہیں, کا پیسہ نہیں ہے, نہیں چلا پا رہے, بچے کم کر دے رہے, ٹیچر کو نکال دے رہے, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. اور لاکھوں کروڑوں کائے کو تم جھنڈے میں ڈال رہے ہو؟ اس میں ڈالو کہ جس میں بچوں کو پڑھا کر کے ہم کو آگے بڑھا سکے. مگر ہر چیز غلط فیصلہ, اور پھر مولوی پلٹ کے آتے ہو ایسا ایسا ہو گیا, اب اس کو بدلنے کی کوشش کرو. تو پاگلو, یہ بنایا کس نے تھا؟ لوگوں کو غلط راستے پر لگایا کس نے تھا؟ تم ہی لگا رہے تھے اور تم ہی کہتے ہو کہ یہ غلط ہے, اب اس کو واپس لاؤ. اب واپس کیسے آئے گا جبکہ ہر دماغ میں تم نے اس بات کو بٹھا دیا. لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ ہمارا بالکل ایسے جا رہا ہے جس کو اللہ کے دل سے کوئی سروے کار نہیں, مسجدوں کو آبادی نہیں کرتے تھے. میں وہاں گیا تو ظہر کی اذان, تو میں نے کہا چلو بھائی امام صاحب دونوں ہیں مؤذن دونوں ساتھی میں, تو وہ ابھی لیٹ آ رہے ہیں, تو میں پہنچ گیا تو میں نے اذان دے دی. اس کے بعد میں سنت پڑھ کے میں بیٹھا. اس کے بعد میں امام صاحب آئے, انہوں نے وضو کیا اور سنت پڑھی, اور اس کے بعد میں کہا کہ میں تکبیر کہتا ہوں, آپ امام بن جائیے. میں کہا لوگ تکبیر یہ تو نہیں آئیں گے, شاید عصر کی نماز میں ایک یا دو آدمی آتے ہیں, تو عصر کی نماز ہمارے یہاں ہوتی ہے, باقی نماز میں صرف میں اذان دیتا ہوں, میں ہی نماز پڑھ لیتا ہوں, میں اذان دیتا ہوں, میں نماز پڑھ لیتا ہوں. وہ کیسے سننی؟ وہاں وہابیوں کا نام ہی نہیں. تو ایسے سنیت سے کیا خاک کام ہوگا یار؟ ایسے سنیوں کی وجہ سے تو دین تباہ ہو جائے گا. ان کو دیکھ کر کے کون کہے گا کہ سنیت سچی ہے کہ جو خدا کے گھر میں جاتا ہی نہیں ہے اور مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے اور پھر کہتا ہے کہ عاشق رسول قطعاً غلط ہے. اگر حضرت ابراہیم کی تاریخ پر اس بات کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہو کہ وہ قربانی کی بات ہے مولانا صاحب, اس کو کیوں؟ یہی قربانی ہے. قربانی کا معنی صرف بکرا کاٹنا نہیں ہے, وہ تو بڑا آسان ہے, وہ تو بغیر قربانی کے بھی روز کھاتے ہی ہے نا. ایسا تھوڑی نا کہ قربانی میں بکرا کاٹا جاتا ہے اور پھر باقی نہیں ہے. وہ آپ جاؤ شاپوں کے اندر تو روزانہ ہزاروں کٹکی آتی اور لٹکائے جاتے ہیں. وہی فرق اتنا ہے کہ وہ اللہ کے نام سے الگ سے ہم نے کیا عید کے دن. تو قربانی صرف اسی میں نہیں ہوتی ہے, جانوروں کو ذبح ہر دن کیا جاتا ہے. اصل میں تو ہمیں اپنے آپ کو ذبح کرنا ہے. وہ قربانی ہمارے اپنے آپ کی دینی ہے کہ رب بلائے تو میں جاتا ہوں کہ نہیں جاتا ہوں. وقت کی قربانی, مال کی قربانی کہ چلو بھائی ابھی میں جاؤں گا تو مجھے ایک چھوڑنا پڑے گا, وہ چھوڑنا پڑے گا, تھوڑا سا نقصان ہوگا, کوئی بات نہیں, مگر پھر بھی ہم تو وہی کام کریں گے جو میرے رب نے کہا ہے. دنیا چلی جائے تو کیا چلا جائے, آخرت نہیں جانی چاہیے. یہ فیصلہ ہو نا تو صحیح فیصلہ ہے. تو آپ واقعتاً عاشق رسول ہیں, دل میں یہ بات ہے. تو 5 مرتبہ رجسٹر ہوتا ہے, کتنوں کا نام اندر جاتا ہے مجھے بتاؤ. تو گھر پہ پڑھتے ہو وہ تم جانو, اللہ جانے, لیکن رجسٹر جو ہوتا ہے وہ مسجد ہی کا ہوتا ہے. مردوں کے لیے رجسٹر مسجد کا ہوتا ہے اور 5 مرتبہ ہر نماز میں ہوتا ہے, اور فرشتہ بالکل دروازے پہ کھڑا رہتا ہے, اور جو بھی آتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے کہ اس کا نام, اس کے باپ کا نام, اس کے خاندان کا نام, کہ یہ تاکہ آگے پیچھے نہ ہو جائے, خاندان تک کا نام لکھا جاتا ہے. اور 5 مرتبہ جو اللہ کے سامنے وہ پیش ہوتا ہے تو اللہ بھی دیکھتا ہے کہ اتنے مسلمان, اور میرے گھر میں میری دعوت پر صرف اتنے آئے, صرف اتنے آئے. بس اتنا اگر تم سوچ لے جاؤ نا تو آگے عاشق رسول کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. پھر تم کہو کہ بھائی نارمل مجھے مسلمان اگر کہہ دیا جائے پھر بھی غنیمت ہے, ورنہ میں تو اب اس کے بھی لائق نہیں رہ گیا ہوں کہ میں نے تو رجسٹر ہوتا ہے پھر بھی خدا کی بارگاہ کی حاضری کو میں نے گوارا نہیں کیا. یہ قربانی چاہیے, پہلے یہ قربانی دو. حضرت ابراہیم نے پہلے بیٹے کی قربانی نہیں کی ہے, اس سے پہلے زندگی بھر
ہزاروں طرح کی دین کی خدمتوں کے نام پر کتنی تکالیف کا سامنا کیا ہے، اور کئی امتحان سے گزرنے کے بعد یہ تو دنیا کے سامنے آخری امتحان تھا کہ دیکھو ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، سب سے اچھا دوست بنایا ہے، تو ایسے ہی نہیں بنایا ہے۔ ابراہیم وہ ہے کہ اپنے رب کے نام پر سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تب چل کے وہ اللہ کا دوست بنتا ہے۔ تو ہمیں تو کچھ نہیں کرنا ہے، اور دوست کی بات تو الگ، یہاں تو عاشق کی بات ہے۔ عاشق کا مطلب ٹاپ کا دوست، سب سے اوپر محبت میں پہنچ جائے وہ عاشق ہوتا ہے۔ یہاں تو تم نماز میں نہیں آتے ہو، تو آرڈینری مسلم کا جو کام ہے وہ تم نہیں کرتے ہو، تو تم عشق رسول پر کیا کام کر سکو گے؟ وہاں تو غفلت ہوتی ہی نہیں ہے، وہاں تو مجھے ایک تسبیح کہا جائے تو میں 100 تسبیح پڑھوں گا، تب چل کے یہ کام ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وہ کر کے دکھایا، تب ان کا نام باقی ہے، اور ان کو خلت کا تاج پہنا کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ ہم مساجد کو آباد نہیں کر سکتے ہیں، تو صرف باقی سوال تو چھوڑ دو، وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پہلے یہی سوال کو لے کر کے چلنا۔ لیکن عید کی نماز واجب ہے، واجب ہے نا، فرض نہیں ہے۔ کوئی پروف نہیں کر سکتا اس کو فرض، چونکہ قرآن میں اوپنلی آئے تو فرض میں جاتا ہے، دلائل قطعیہ میں اوپنلی آئے تو فرض میں جاتا ہے۔ اس کا ثبوت صرف واجب میں ہے، یعنی وہ عملی اعتبار سے فرض ہے، بلیف کے اعتبار سے اس کا کوئی انکار بھی کرتا ہے تو گمراہی میں جائے گا، کفر میں نہیں جاتا ہے، وہ میں فتوے کے حساب سے آپ کو بتاتا ہوں، واجب ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز بھی ہمارے تمام علماء کے فتووں کے مطابق واجب ہے، عید کی نماز بھی واجب ہے، اور جماعت کے ساتھ میں مردوں کو نماز پڑھنا بھی واجب ہے۔ اب عید کا دن ہے نا، تو سب لوگ تلاش رہے تھے یار پہلی نماز کدھر ہوتی ہے، اتنے بجے کام پہ جانا ہے تو وہ نماز کدھر ہوتی ہے۔ اب وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے نا، روز تو چھوڑ رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، حالانکہ عید کی نماز کی دعوت نہیں ہوتی ہے، عید کی نماز کی دعوت ہے نہیں، اذان ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوسری نمازوں میں تو اللہ بلاتا ہے آنا ہی پڑے گا، عید کی نماز میں بلایا نہیں گیا ہے، ایک کہاوت بھی نہیں ہے۔ ابھی سیدھے میں کھڑا ہو جاؤں گا نا، اب سیدھے جماعت کر لیں گے، تو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ فرض نمازیں اس کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ اس درجے کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، تو کہیں وہاں غفلت نہ ہو جائے، اس لیے دعوت کا اہتمام کیا کہ مسلمان بھول نہ کر لے جائے، تو دعوت رکھی کہ الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بھول مت جانا، اللہ کا بہت بڑا فرض ہے، اور اس ذمہ داری کو تم کو پورا کرنا ہے، تم کہیں غافل نہ ہو جاؤ، اس لیے تمہارے رب نے اپنی جانب سے ایک دعوت کا انتظام کرا دیا۔ اس کے لیے کوئی آتا ہے کہ جماعت چھوڑی آئے گی، فجر چلی جائے گی، عید کی نماز کو تلاش رہے ہوں گے آج سب کہ کام پہ جانا ہے، کہاں عید کی نماز پہلے وہاں پڑھ کے جاؤں گا۔ تو روز ہر واجب کو چھوڑ رہا ہے، تو دن میں 5 مرتبہ چھوڑ رہا ہے، تو اگر یہ چھوٹ بھی جائے گا تو تجھے غم کس بات کا ہے؟ تو روزانہ 5 دعوت والے واجب کو چھوڑ رہا ہے، تو بغیر دعوت کا واجب چھوٹ جاتا ہے تو افسوس کس بات کا؟ مگر عید کی نماز کو سب تلاشتے ہیں، پوری بستی آتی ہے، جو کبھی نہیں پہنچا ہے وہ بھی مسجد میں پہنچتا ہے، وہ عید کی نماز واجب ہے، واجب ہے۔ ہاں بھائی، ہر جماعت کے لیے نماز سے آنا واجب ہے، واجب ہے، اتنا ہی واجب ہے جتنا تم عید کی نماز کو واجب سمجھو، تو اس کے لیے تو تم مسجد میں آتے نہیں ہو، تو تم سے جھنڈے لہراؤ گے اور دنیا میں عشق کے دعوے کرو گے، کبھی یہ سچائی نہیں چلتی ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے لے کر کے دنیا میں کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کامیاب کر لے جاؤں، تو یہ خواب ہو سکتا ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ خواب شرمندہ تعبیر اسی کا ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ و رسول کے احکام پر عمل کر کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے مسجد کے باہر تم کچھ کر لے جاؤ، یہ صرف دکھلاوا ہے، جو رب نے بلایا اس پر تمہاری حاضری جب تک پوری نہیں ہوگی وہاں تک بسیاں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو چل بھی آتے ہیں نا، پھر بھی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ ارادہ فرما دیتا ہے بستی کو تباہ کر دو، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے تمہیں تباہ کر دینا ہے، پھر وہ فرشتے جو رجسٹر لے کے آتے وہ کہتے میرے مولا کو کچھ لوگ نماز بھی تو پڑھتے ہیں نا، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ فرماتا ہے چلو
ان کی وجہ سے میں نے عذاب کو ٹال دیا, روک دو ابھی. تو اندر آنے والوں کی وجہ سے باہر والوں کے عذاب کو روک دیا جاتا ہے. ایک آنا کتنا بڑا ہوگا چلو حدیث کے حساب سے. ہمارے اعلیٰ حضرت نے اس کو اس میں شامل کیا, جو حضور پاک کے اختیارات میں انہوں نے کتاب لکھی ہے نا اختیارات مصطفیٰ پر, تو اس میں انہوں نے اس کو مینشن کیا کہ نماز جماعت سے پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیتا ہے کہ یہ آیا ہے اس کی وجہ سے باہر والوں کو روک دو. تو فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک تو مسجدوں کو آباد کرنے والے بھی مشکل کشا ہے کہ ان کی وجہ سے لوگوں کے عذاب کو دور کر دیا جائے. تو اتنی بڑی چیز, تو کون سی قربانی ہم دیں گے؟ بکرے کاٹیں گے تو ہمارے یہاں تو روزہ نہیں کرتے ہیں. اب گوشت کی کوئی کسی کو کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی خواہش رہ گئی ہو کہ اب گوشت ملے گا تو کھائیں گے, یہاں تو کھاتے ہی رہتے ہیں. ہمارے کتنے بچے ایسے ہیں کہ گوشت کے بغیر کھاتے ہی نہیں, صرف گوشت ہی کھاتے ہیں. اور باقی ان کے سامنے کوئی پیش کرو نا ویجیٹیبل, نہیں کھانا ہے, چلو آپ کھا لو ہم باہر سے کھا لیں گے. گوشت ہی کھاتے, کوئی روزہ نہ کھاتے. اب اس کی قربانی کی وہ تو ہے واجب, کر لیا جاتا ہے, کہیں بھی کر لیا جاتا ہے. اب ضرورت کس بات کی ہے؟ اپنی قربانی کی. قربان کرو, احکام کے لیے حاضر ہو جاؤ, احکام کی اہمیت سمجھو. ایک مسجد میں چلو بھائی کسی کو پرابلم ہوتا ہے کہ بھائی اس مسجد میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, بہت سارے دماغ کے لوگ ہیں, کس کو روکیں گے؟ ہوتا ہے نا ایسا, اس مسجد میں اس امام کے پیچھے نماز ہماری نہیں ہوتی ہے تو بھائی مت پڑھو نا, وہ مشن میں جاؤ, وہاں بھی تو ہوتی ہے, اپنا سننی ہی ہے. رضا میں جاؤ سننی ہے, اقصا میں جاؤ سننی ہے, ادھر نورانی میں جاؤ سننی ہے, کسی بھی سننی میں چلے جاؤ. بھائی نور اگر مسجد نور میں نماز تمہاری نہیں ہو سکتی ہے تو دوسری بھی تو سننی ہے, اور کسی سننی میں نہیں ہو سکتی ہے تو پھر تم اپنی سنیت کے بارے میں سوچنا کہ تو کون سا سننی ہے کہ کسی سننی کے پیچھے تیری نماز ہوتی ہی نہیں. تو کتنا اوپر پہنچ گیا ہے, اب نیچے والوں میں کسی کے پیچھے تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی ہے. تو ایسے بدترین لوگ کسی قوم میں پیدا ہوتے ہیں تو ان بدترین لوگوں کی وجہ سے پورا ماحول ختم ہو جاتا ہے, اور ایسے بدترین لوگوں کا سپورٹ کرنے والے خود بدتر ہوتے ہیں تبھی سپورٹ کر سکتے ہیں. دنیا میں کوئی آدمی مسجد توڑنے میں سپورٹ نہیں کرتا ہے, ایک مسلمان ہمیشہ مسجد کو آباد کرنے میں سپورٹ کرتا ہے. اور دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجدوں کے توڑنے کی بات کرتے. ایک آدمی کہتے ہیں یہاں تو عید کی نماز ہوتی نہیں, جمعہ کی نماز ہوتی نہیں پڑھتے وہ لوگ, جمعہ کی نماز بھی نہیں, تو ہفتے میں آتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا, یہ 360 والا ہے وہ بھی نہیں آئے گا, مسجد کا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا. اور ایک آدمی تو مجھے کہہ رہا ہے ادھر اس ملک میں تو مسجد بنانی بھی نہیں چاہیے. بھائی کیوں نہیں بنانی چاہیے؟ کہ یہاں تو زمین لیز پہ ہوتی ہے نا, تو اپنی اونرشپ ہی نہیں ہے تو مسجد ہی ختم کر دو. اب ایسے لوگ اگر میدان میں آئیں گے تو دین آئے گا کہ جائے گا, ختم کرے گا. تو کچھ ذہانت دین کو ختم کرنے کی ہے. تم لوگ نفاق کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کامیاب ہو. اصول کی پابندی نہ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا نا میں اپنے اصول پہ رہتا ہوں, میں جس کو نہیں مانتا ہوں تم سب ایک ساتھ میں ہو جاؤ نا, اپنی مسجد میں تم کھڑے ہو کے کہو کہ ہم اس کے ساتھ میں ہیں جو مسجد کو توڑنے کا کام کرتے, تو قسم خدا کی میں تم سب کو لات مار دوں اور ایک کو بھی نہ دیکھوں, مگر میں اپنے اصول کو توڑ کے تمہارا فالو نہیں کر سکتا. اور دیکھ لیا ہوگا کسی نے, ہم کہیں بھی اپنے اصول نہیں توڑتے ہیں اور نہیں ہم اپنے اصول کو بریک نہیں کرتے ہیں. چاہے تو ون سائڈ ہو جاؤ تو سب کو لات مار سکتے ہیں, مگر اللہ و رسول کے اصول کو توڑا نہیں جا سکتا. یہی کامیابی ہوتی ہے. اسی وجہ سے تو ہم 28 سال سے پہلے دن سے کتنوں کی مخالفت میں آئے تھے, جو بڑے بڑے دنیا کے نام پر بڑے تھے, مگر سب کا نشان مل گیا, نام نشان تک نکل گیا. جو پراؤڈ کے ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ ہم سب کچھ کنٹرول کر لیں گے, کسی کو آنے نہیں دیں گے, سب کا نشان ختم ہو گیا. اور کسی کا نشان جو اصول پہ چلنے والا ہے ان کا نشان مٹایا نہیں جاتا ہے, ان کے نشان کو خدا بناتا ہے. ان نشانوں کو مٹایا نہیں جا سکتا. جب تک اصول پہ نہیں آؤ گے کامیابی نہیں ہوگی. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی محبت کے نام پر سب کو کہنا ہوگا کہ ہم اصولوں پر عمل کریں گے اور مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے بچوں میں کوئی پرابلم نظر آئے گا تو ہم اپنے بچوں پر کنٹرول جمانے کی کوشش کریں گے کہ کیوں نہیں جائے گا مسجد میں اور کیوں نماز نہیں پڑھے گا جماعت کے ساتھ میں. ایک سنی میں نہیں ہوتا تو دوسری سنی میں جاؤ, مگر جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھو, یہ تم پر واجب ہے.
یہ واجب ہے، بس یہی قربانی پیش کرو تو نہ تو پہلی قربانی اپنی شروع ہوگی، نماز سے شروع ہوتی ہے نا بھائی، یہ شروع ہوگی تو پھر دوسری قربانیاں بعد میں آئیں گی، پہلی قربانی نہیں تو باقی قربانیاں سب بیکار ہے۔ تو خلیل اللہ کے نام سے اپنی قربانی کیسے پیش کریں گے اس کے بارے میں میں نے مسئلہ پیش کیا۔